السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ویلکم بیک ڈیئر ناظرین. آپ کے سامنے آج چھٹی حدیث اس ایپیسوڈ میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ. یہ حدیث جو ہے وہ ورع اور اخلاص اور دل کی کیفیت کے متعلق حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے. بڑے جامع قواعد اس حدیث میں موجود ہیں. یہ حدیث عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صغار صحابہ میں سے ہیں اور ان کی ولادت جو ہے وہ ہجرت والے سال ہوئی تھی اور یہ کوفہ کے نائب معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب وہاں پہ والی مقرر کیے گئے تھے. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحلال بین کہ بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور متشابہات اور ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی جو واضح نہیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا کہ یہ حلال ہیں یا حرام. فمن اتقى الشبہات تو بس جو شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ تو اس نے بچا لیا اپنے دین کو اور اپنی عزت کو. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام جو شخص شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام میں بھی واقع ہو گیا. کالراعی یرعی حول الحمى. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثال سے واضح کیا. یہ یعنی وہ شخص جو کہ شبہات میں واقع ہوتا ہے، وہ اس طرح کی شبہات یعنی جو حلال اور حرام جس میں واضح نہیں ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے. یعنی مثال اس شخص کی واقع ہو رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص شبہات میں واقع ہو رہا ہے. کالراعی وہ اس چرواہی کی طرح ہے کہ جو یرعی حول الحمى جو چراگاہ کے ہاں اپنے جانور چڑھاتا ہے. یوشک ان یرتع فیہ تو قریب ہے کہ وہ حد کو بھی کراس کر جائے، یعنی چراگاہ کو کراس کر جائے اور وہاں پر چڑھنے لگ جائیں جانور. الا وان لکل ملک حمن خبردار سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی ایک حدود ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. الا وان حمى اللہ محارمہ خبردار سن لو کہ بے شک اللہ کی حدود، اللہ کی چراگاہ اس کی حرمتیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغہ خبردار سنو کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، پیس آف فلیش. اذا صلحت صلح الجسد کلو اگر یہ صحیح ہو جائے، یہ اپرائٹ ہو جائے، صلح الجسد کلو تو پورا جسم بھی اپرائٹ ہو جاتا ہے، یعنی صحیح اور صالح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اور جب یہ فساد یعنی یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب اور وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے. اب ہم اس حدیث کی ایکسپلینیشن اس کو کچھ پوائنٹس ہیں اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الحلال بین حلال چیزیں واضح ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیٹیگریز ذکر کی ہیں. ایک چیز ہے حلال جو کہ واضح ہیں، ایک چیز واضح حرام ہے، اور ایک چیز متشابہات یا مشتبہات. بعض روایت میں متشابہات بھی آئے ہیں، بعض روایت میں شبہات بھی آئے ہیں، اور بعض روایت میں جو ہے وہ مشتبہات الفاظ ہیں. بہرحال حلال واضح حلال چیز مثال کے طور پر سود حرام ہے، اسی طرح مردار حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے. یہ واضح حرام کردہ چیزیں ہیں. پھر دوسری کیٹیگری ہے کہ واضح حلال ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے، اور اسی طرح نکاح حلال ہے، اسی طرح تجارت حلال ہے، اور دیگر معاملات جو کہ حلال ہیں. تو یہ جو کہ واضح حلال ہے، یعنی جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکہ یہ واضح ہیں. پھر تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو مشتبہات میں سے ہیں، یعنی متشابہ ہیں، آیا کہ حلال ہیں یا حرام ہیں.
یعنی لوگ مشتبہات کی ڈیفینیشن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس. یہ وہ امور ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ آیا کہ حلال ہے یا حرام. یعنی بہت سے لوگ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تاریخ میں کوئی ایسی جنریشن یا کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جہاں پہ کسی معاملے سے متعلق، کسی معاملے کے شرعی حکم سے متعلق پوری امت جاہل ہو. نہیں، یعنی ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ، بعض لوگ یا کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو کہ دین کے ہر معاملات میں کچھ نہ کچھ یعنی اس کے حلال اور حرام کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں، اکثر لوگوں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی. یہ مشتبہات کس طرح سے ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں اختلاف ہے، جہاں پہ علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں پہ دلائل جو ہیں وہ دونوں طرف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. بھینس کی قربانی ہو گئی. اسی طرح جو ہے وہ گھوڑے کے گوشت کی حلت یا حرمت کے بارے میں. تو یہ کچھ مشتبہات. اسی طرح کاروبار کے معاملات میں ہم بہت ساری ایسی صورتیں دیکھتے ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے ہیں، کہ اس کا حلال بھی واضح نہیں ہوتا اور اس کا حرام بھی واضح نہیں ہوتا. کیا ہر ایک پر یہ مشتبہات ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کثیر من الناس، اکثر لوگوں پر یہ مشتبہات ہیں، لیکن بعض لوگوں پر یہ ظاہر ہیں. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کی ہیں. فمن اتقا، پس جو شخص بچ گیا، جس شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا، کس سے؟ جو شخص بچ گیا کس سے؟ الشبہات، یعنی یہ متشابہ امور سے. الشبہات سے مراد حافظ بن حجر فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں. یہ 4 چیزیں شبہات میں یا مشتبہات میں سے آتی ہیں. پہلی چیز یعنی یہ متشابہ، یہ جو تیسری کیٹیگری، ایک تو ہے واضح حلال، دوسری کیٹیگری ہے واضح حرام، تیسری کیٹیگری ہے مشتبہات یا شبہات کہہ لیں یا متشابہات کہہ لیں. یہ تینوں ایک ہی ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا. تو یہ شبہات یا مشتبہات یہ 4 چیزیں، یعنی یہ کب معاملہ جو ہے وہ انکلیئر ہوتا ہے، یعنی ایسا معاملہ کہ جس کا حلال ہونا بھی کلیئر نہیں ہے، حرام ہونا بھی کلیئر نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ 4 صورتوں میں ہوتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز جب ادلہ آپس میں متعارض ہو جائیں، کانٹراڈکٹ کرنے لگیں اپیرنٹلی، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن یا حدیث یا حدیث یہ جتنے جو شرعی ادلہ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتے، آپس میں تعارض نہیں ہے، ان کا کوئی حقیقی تعارض نہیں ہے. ہاں، اپیرنٹلی ہماری اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ہمیں یہ دکھتا ہو کہ یہاں پہ ایک حدیث دوسری حدیث کے متعارض ہے یا قرآن کی آیت دوسری آیت کے متعارض ہے، ہماری عقل کے نقصان یا ہماری عقل کے نقص کی وجہ سے، حقیقی طور پر نہیں. تو جب تعارض الادلہ ہو جائے، یعنی دلیل ادلہ یعنی احادیث یا قرآن آپس میں ظاہری طور پر ہمیں بظاہر ٹکراتی ہوئی دکھائیں، تو یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، یعنی حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ایک حدیث آتی جس سے پتہ چلتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، دوسری طرح کی احادیث آتی جن سے پتہ چلتا ہے نہیں ٹوٹتا. بہرحال دونوں احادیث موجود ہیں. اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ تعارض ہے، لیکن اہل علم نے اس کو حل کیا ہے. ابھی صرف اگزامپل کے طور پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مشتبہ امور میں سے ہے. ٹھیک ہے، کہ تو بعض علماء نے اس کو ترجیح دی ہے، بعض علماء نے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی ہے، بعض علماء نے اس پر تطبیق کی ہے کہ مثال کے طور پر حائل اگر ہو، یعنی بیریئر کے ساتھ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بیریئر کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. الغرض مقصد یہ ہے کہ متشابہات جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ادلہ کا تعارض ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہو جائے، مجتہدین کا اختلاف ہو جائے، تو وہاں پر بھی جو معاملہ ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، یعنی انکلیئر ہو جاتا ہے. اب ایک انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کر سکتا، یعنی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی قطعی طور پر سرٹنلی عزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ بالکل واضح حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ وہاں پہ علماء کا ایک سالڈ اختلاف ہوا ہے. تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں یعنی یہ مشتبہ امور وہاں پہ ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ مباح، یعنی مکروہ اور مباح امور میں
جو ہے یعنی اس کو مشتبہات میں یا متشابہات میں کیوں داخل کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مکروہ اصل میں کہتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو لیکن اس کا کرنا جائز ہو، اس کے کرنے سے گناہ نہ ملے، ہاں اس کے چھوڑنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو مباح ہے نہ اس کے کرنے سے گناہ ملتا ہے نہ اس کے کرنے سے کوئی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مباح اور مکروہ امور جو ہیں یہ بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مشتبہات میں سے ہیں۔ اچھا کیوں مشتبہات میں سے ہیں؟ کیونکہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اور بھی علماء اس کی توجیہ فرماتے ہیں کہ کثرت مباحات یعنی بہت زیادہ مباح میں بھی کثرت اختیار کرنا یہ انسان کو حرام کی یا مکروہ کی طرف لے جاتی ہے، اور بہت زیادہ مکروہ کا استعمال کرنا یہ انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے کہ ابن حبان اپنی کتاب میں اپنی صحیح میں یہ حدیث بھی لائے، اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، اجعلوا بینکم وبین الحرام سترۃ من الحلال، یعنی تم اپنے اور حرام کے درمیان ایک سترہ حائل ایک بیریئر بنا دو، اپنے اور حرام کے درمیان ایک بیریئر بنا دو، ایک آر بنا دو حلال کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت سے حلال کاموں سے بچو، یعنی مکروہ اور مباح کاموں سے، بہت سے حلال کاموں سے بچو، کیونکہ یہ ایک بیریئر ہے تمہارے اور حرام کے درمیان۔ یعنی ایک مثال کے طور پر یہ حلال ہے، یہ انسان ہے، یہ حلال ہے، یہ باؤنڈری ہے، اور پھر اس کے بعد حرام ہے۔ تو انسان نے حلال کو آر بنا دیا حرام کے لیے۔ یعنی اگر انسان کوئی یعنی ہر حلال کام کر لیتا ہے یا بہت سارے مباح میں کثرت مباح کا شکار ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ مکروہ عمل کی طرف جائے گا، اور اگر انسان بہت زیادہ مکروہات کا شکار ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ حرام کی طرف جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اور حرام کاموں کے درمیان حلال کو حائل بنا دو، یعنی کچھ ایسے امور چھوڑ دیا کرو اگرچہ وہ مباح ہیں، یعنی کثرت مباح کا ارتکاب نہ کرو، کثرت مکروہات کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں حرام کی طرف لے جائیں گے۔ کیونکہ جب تم کثرت مباح اور کثرت مکروہ کا ارتکاب کرتے ہو تو تم بالکل باؤنڈری پر ہو، جیسے کہ ابھی مثال بھی آ رہی ہے، تم بالکل باؤنڈری پر ہو، یعنی آپ کا اگلا سٹیپ آپ کو حرام کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو ایک طریقے سے اپنے لیے پروٹیکشن کھڑی کر دو مباحات میں اور مباح کاموں میں، جائز کاموں میں تھوڑا سی کمی لا کے۔ یہ ایک ورع کا تقاضا ہے، ورع اس کو کہتے ہیں، ورع کہ اگرچہ وہ چیز حلال ہوتی لیکن اس کو حرام کے خدشے میں جانے کے لیے، یعنی یہ خوف ہوتا ہے، یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث سے علماء جو ہے وہ یہ بڑا اہم قاعدہ نکالتے ہیں، اور وہ قاعدہ جو ہے وہ سد الذریعہ یا سد الذرائع کا ہے، کہ وہ ذریعہ اگرچہ وہ حلال ہوتا ہے لیکن وہ ایک حرام کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ ذریعہ یا وہ وسیلہ یا وہ طریقہ بھی حرام کے حکم میں آتا ہے، اس سے بھی بچنا، اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان شبہات سے، جو کہ 4 چیزوں کا نام ہے، واپس سے دہرا دیتا ہوں، یہ شبہات کب آتے ہیں؟ یعنی یہ تشابہ یا متشابہ امور کب آتے ہیں؟ جب ادلہ کا تعارض ہو جائے، جب علماء کا اختلاف ہو جائے، یا کثرت مباح کا ارتکاب ہو، یا کثرت مکروہات کا ارتکاب ہو، تو یہ متشابہ امور میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان 4 متشابہ امور سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے آپ کو، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ ایسے ہی جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ظاہر سی بات ہے، جب ایک آدمی بہت زیادہ حلال یعنی کچھ حلال کو چھوڑ دیتا ہے اس خدشے سے کہ وہ حرام میں نہ پڑ جائے، تو وہ اپنے دین کو بڑا محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک حلال کی آڑ لے لی ہے، اس نے کچھ حلال کاموں کو بیریئر بنا لیا ہے، یعنی کثرت مباح سے وہ اجتناب کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے جائز کام ہیں جس سے وہ اجتناب کر رہا ہے اس ڈر سے کہ وہ حرام میں نہ پڑ جائے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے دین کو بچا لے گا۔ کیونکہ جب ایک شخص مباح کام میں اتنی احتیاط کرنے والا ہے تو پھر حرام کام میں کتنی احتیاط کرنے والا ہوگا؟ تو یہ دین کی حفاظت ہے، اور دین انسان کا رأس المال ہے، کیپٹل ہے۔ دین انسان کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے امپورٹنٹ ویلیو ہے، تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے انسان کو کہ اپنے دین کو بچا سکے۔ لیکن عموماً جب ہم سیف سائیڈ والا جو طریقہ اپناتے ہیں وہ دنیا میں اپناتے ہیں کہ ٹو بی آن دا سیف سائڈ،
ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے. لیکن دین میں ہم یہ نہیں اپناتے. دین میں بس ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں حلال ہے حرام. حرام ہے تو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں, لیکن دین میں سیف سائڈ والا نہیں اپناتے. تو دین میں بھی سیف سائڈ والا, اس سیف سائڈ والے نیریٹو یا اوپینین, اس سیف سائڈ والے رویے کو ہی ورع کہا جاتا ہے کہ سیف سائڈ, ٹو بی آن دا سیف سائڈ. مثال کے طور پر علماء کا اختلاف ہو گیا کسی بارے میں, تو سیف سائڈ اوپینین کیا ہے اس کو میں لوں گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے حرام ہے. اب متشابہ امور میں سے کسی کے لیے, یعنی ہر ایک کے لیے ہو نہیں سکتا, کسی کے لیے متشابہ امور میں سے, تو اب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر میں گھوڑے کا گوشت ٹو بی آن دا سیف سائڈ نہیں کھاتا. یا مثال کے طور پر جیسے کہ ابھی میں نے مثال بھی دی وضو والی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو علماء کا اختلاف ہے اس میں, کیونکہ ادلہ آپس میں ایک دوسرے سے بظاہر ٹکرا رہے ہیں. تو علماء کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. تو ٹو بی آن دا سیف سائڈ, جب میرا ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جائے, ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں دوبارہ سے وضو کر لوں گا, کیونکہ یہ ورع کا تقاضا ہے. یہ ورع کا تقاضا تب ہوگا جب امور آپس میں متشابہ ہوں. جب واضح امور ہوں تو اس میں یہ بات نہیں چلتی. اس کو انشاءاللہ میں حدیث کے آخر میں فوائد میں ذکر کروں گا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص متشابہ امور سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ, تو اس نے اپنا دین کو بھی بچا لیا, اور اس نے اپنی وعرضہ, اور اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بھی یہ عموماً جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی بھی تلقین کی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ مروت کا خیال رکھنا. یعنی آپ کچھ ایسے کام نہ کرو کہ جہاں پر آپ لوگوں کا نشانہ بن جاؤ, لوگوں کے طعن و تشنیع اور لوگوں کی عیب جوئی کا نشانہ بن جاؤ. آپ ایسے کام نہ کرو. یہ جو لوگ جذباتی میں کہتے ہیں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, میں کوئی اتنا خیال نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں میرے بارے میں, بس میں تو بس حق کی طرف ہوں. نہیں, اہل علم فرماتے ہیں اگر کسی حلال کام کو بھی چھوڑنا پڑے اپنی مروت کا خیال رکھتے ہوئے اور لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچتے ہوئے, حلال کام بھی چھوڑنا پڑے تو انسان کو چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اس سے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے. اب جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان سے جمعہ مس ہو گیا کسی عذر کی وجہ سے. تو انس بن مالک جو ہیں وہ مسجد پہنچے تو دیکھا جمعہ ختم ہو چکا ہے, نماز پڑھی جا چکی ہے, لوگ واپس اپنے گھروں کو یا مسجد سے نکل رہے ہیں یا اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو انس بن مالک نے جب دیکھا کہ جمعہ ہو گیا تو پھر وہ جو ہے وہ چپکے سے نکل گئے اور کسی کو بتایا بغیر کہ میرا جمعہ مس ہو گیا, اور پھر کہیں الگ جگہ جو ہے وہ انس بن مالک نے اپنی نماز پڑھ لی. تو وہ ایسا اس لیے کیا کہ لوگ, اب دیکھیں انس بن مالک کے پاس تو عذر تھا نا کہ جمعہ مس ہو گیا ان کا, لیکن لوگوں کو اتنا مجمع ہے, اب سب کو نہیں پتہ کہ انس بن مالک کے پاس عذر تھا. اب لوگ تو باتیں کرنا تو جانتے ہیں, لوگوں نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں. اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انس بن مالک نے, او بھائی انس بن مالک نے جمعہ چھوڑ دیا, جمعہ چلا گیا انس بن مالک سے, اتنے بڑے صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعہ نہیں پڑھا. تو لوگ تو یہ سوچیں گے. تو اس عیب جوئی اور اس طعن و تشنیع سے بچتے ہوئے انس بن مالک نے ایک حلال کام کو, حلال کام یعنی وہاں پر نماز پڑھنے کو چھوڑ دیا کہ ان کی عزت اور برقرار رہے, ان کی مروت برقرار رہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اہل علم سلف میں سے یہ ملتا بھی ہے کہ جس شخص سے مثال کے طور پر کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, کوئی بیماری ہے, کچھ ہے, کوئی عذر ہے, وہ روزہ نہیں رکھتا, تو وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو طعن و تشنیع اور لوگوں کے اشاروں, لوگوں کی یعنی لوگوں کی فنگرز اس کی طرف پوائنٹ ہوں اور لوگ عیب جوئی کریں اس کی طرف, تو ان کے سامنے نہ کھائے. کیونکہ لوگوں کو آپ ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے کہ جی میں نے آج روزہ نہیں رکھا کیونکہ میں بیمار ہوں, میرا یہ عذر ہے, ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے. لہٰذا لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے آپ ایک جائز کام جو کہ روزے میں یعنی آپ روزے سے نہیں ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے کھا پی سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ جائز کام چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے. اسی طرح اگر جماعت میں سو جاتی ہے اور عذر ہے آپ کے پاس, لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا آپ کے پاس عذر ہے, تو اگر آپ آتے ہیں مسجد میں اور دیکھتے ہیں جماعت مس ہو گئی ہے, تو آپ وہاں سے چلے جائیں اور گھر پہ پڑھ لیں, تاکہ ایک لوگوں کے سامنے آپ کا ایک یہ عذر نہ ہے, یعنی لوگ آپ پر طعن و تشنیع نہ کریں کہ یہ دیکھیں اتنے بڑے نیک پارسا بن کے بھی جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے.
تو یہ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ریاکاری مقصد ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنی عزت کو بچانا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مشتبہ امور، یعنی آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ انکلیئر ہو، لیکن کسی دوسرے کے نزدیک وہ کلیئر کٹ حرام ہو، ایک معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ متشابہ امور میں سے، اس لیے آپ کہتے ہیں چلے میں کر لیتا ہوں اس کو، کیونکہ متشابہ ہے، نہ اس کا حلال واضح ہے نہ اس کا حرام واضح ہے، تو آپ کے نزدیک یہ متشابہ امور میں سے، لیکن کسی دوسرے کے نزدیک یہ واضح حرام کے زمرے میں ہے، یعنی کلیئر کٹ حرام ہے اس کے نزدیک۔ اب جب وہ شخص آپ کو یہ عمل کرتے ہوا دیکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا، یہ تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب وہ آپ پر تان دے گا اور عیب جوئی کرے گا، اور آپ پر ایک لوگوں کی نظریں آپ کی طرف جائیں گی، تو آپ کی اس سے دین بھی، یعنی ان متشابہ امور کا ارتکاب کرنے سے دین بھی محفوظ نہیں رہتا اور پھر عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنی عزتوں کو بھی حفاظت کرو، دین کی تو کرنی ہے، یعنی متشابہ امور میں پڑھ کے اپنے دین کو داؤ پہ نہ لگاؤ اور اپنی عزت کو بھی داؤ پہ نہ لگاؤ۔ عزت کیسے داؤ پہ لگ رہی ہے؟ اس طریقے سے کہ کسی اور کے نزدیک وہ متشابہ امور نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک متشابہ امر جو ہے وہ ہر کسی کے نزدیک متشابہ نہیں ہوتا، بلکہ کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کے نزدیک متشابہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس کے نزدیک نہیں ہے وہ آپ کو اگر دیکھے گا یہ کام کا ارتکاب کرتے ہوئے تو آپ کے بارے میں کچھ اور سوچے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد کے دروازے پر جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اندھیرا کا ٹائم تھا، یعنی اس وقت اندھیرا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پھر آگے کی طرف چل گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے کہا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ تو صحابہ، وہ جو دو صحابی گزر رہے تھے، کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ کچھ اس طرح کے بارے میں سوچیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان انسان کے اندر خون کی گردش کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا تھا شیطان آپ کے اندر کوئی بات ڈال دے اور میری عزت کے اوپر آپ کو کچھ وسوسے ڈالے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اپنی عزت کی حفاظت ہو، یہ مروت کا خیال رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ جذبات کہ بھائی لوگ جو بھی کہتے ہیں کہنے دیں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حق آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے، یا جہاں پہ آپ نے حق کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک واجب امر ہے یا فرض امر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اب لوگ جو بھی ہیں، جو کیا کہیں، لوگ کہیں مولوی ہو گیا یا لوگ کہیں مولانا ہو گیا، یا آپ نے مثال کے طور پر کوئی شخص داڑھی رکھ رہا ہے یا کوئی اسلامی لباس پہنا ہوا ہے اور اس نے اپنے پائنچے جو ہے وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے، تو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری عزت چلی جائے گی، نہیں، آپ کی عزت ہے ہی اسی دین میں، لیکن بات جو ہے وہ جہاں پہ دوسرے امور میں ہو رہی ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ حفظ للمروہ، یعنی مروت کہتے ہیں کہ ایک وقار، ایک سنجیدگی، ایک عرف کو مینٹین رکھنا اپنے معاشرے میں، اس طرح سے کہ آپ لوگوں کے طعن و تشنیع کا مرکز نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ دین، یعنی اللہ تعالیٰ ایک دین کی حفاظت مقاصد الشریعہ میں سے ہے، اسی طرح عزت کی حفاظت بھی مقاصد الشریعہ میں سے ہیں۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن وقع فی الشبہات، کہ جو شخص شبہات میں واقع ہو گیا، یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اس کے بعد وہ شخص جو اپنے شبہات میں واقع ہو گیا تو وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں بھی لا محالہ واقع ہوگا۔ یعنی انسان جو ہے یہ دین کے معاملے میں بڑا سیریس رہے۔ آپ کو لگ رہا ہے اگر کہ بھائی علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی، مثال کے طور پر آپ نے کوئی تجارت کرنی ہے یا آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے یا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اب آپ نے علماء سے پوچھتے ہیں اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، آپ تھوڑے سے کنفیوز رہ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک علماء کا اختلاف متشابہ امر میں سے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھا 4 صورتیں ہیں، تو آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کم از کم یہ حرام نہیں تو متشابہ امر میں سے تو ہے نا، تو متشابہ امر سمجھتے ہوئے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ کے لیے چھوڑیں گے نا، اور جو چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑیں گے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے جو شخص اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ متشابہ امر میں سے ہو، متشابہ بھی آپ اسی لیے چھوڑ رہے ہیں نا کہ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ تو انسان متشابہ امر کو بھی ورع کی بنیاد پر
تقوی کی بنیاد پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر, اور اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال یہاں بیان کر رہے ہیں. کررائی, یہ یعنی جو شخص شبہات میں واقع ہوتا ہے اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو کہ چراگاہ یعنی جو باؤنڈریز کے ارد گرد جو ہے وہ چڑھاتا ہے اپنے جانور. اور تو قریب ہے نا, قریب. اب ظاہر سی بات ہے اتنا باریک بینی پہ, اب باؤنڈری کتنی وہ ہوتی ہے, باریک ہوتی ہے. اب اتنا کنٹرول تو انسان کو نہیں رہتا کہ بالکل وہ باؤنڈری پر ہی چلتا رہے. مثال کے طور پر آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک انسان ہے, وہ ایک بالکل باریک لائن ہے, اس پر جو ہے وہ چل رہا ہے پیدل, اور بالکل ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو رسک تو ہے نا کہ وہ گر جائے گا یا ادھر ادھر ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایک باؤنڈری پر رہے. تو اگر باؤنڈری پر اپنے جانوروں کو چڑھا رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ باؤنڈری کو کراس کر دے. الا وان لکل ملک حمن, خبردار. یہ الا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے کہ تنبیہ کرنے کے لیے جو ابھی آگے بات آ رہی ہے اس پہ متنبہ ہو جاؤ کہ سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, ایک حدود ہوتی ہیں. الا وان حم اللہ محارمہ, اور بے شک اللہ کی جو حدود ہیں, اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی حرمات. یعنی محارم اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جن کام کا حکم دیا ان کو بجا لانا, اور جن کام سے روکا ان سے رک جانا. تو یہ اللہ کی حدود ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ اللہ کی حدود ہیں. بھئی اللہ کی حدود ہیں, یہ کوئی عام انسان کی حدود نہیں ہے کہ آپ کہاں قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بچ جاؤں گا, کراس نہیں کروں گا. یہ اللہ کی حدود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی حدودیں کراس کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا سیریس میٹر ہے کہ اللہ کی حدود کو کراس کیا جائے؟ یہ رب العالمین یا مالک الملک کی حدود ہیں, اس کو کراس کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں. اللہ کی حدود تو زیادہ لائق ہیں کہ ان کا خیال کیا جائے اور اس کے قریب بھی نہ آیا جایا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خبردار وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, کہ یہ بھی سن لو کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک پیس آف فلیش ہے. اگر یہ صحیح ہو گیا, یہ سیٹ ہو گیا تو پورا جسم سیٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ خراب ہو گیا تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے, اور وہ انسان کا دل ہے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کا سابقہ ٹکڑے سے کیا کنیکشن ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان اس ورع کا, ان متشابہات, ان متشابہ امور سے نہیں بچ سکتا, اللہ کی ان حدود کا خیال نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کا دل سیٹ نہ ہو جائے. دل سیٹ ہو جائے گا تو جسم سیٹ ہو جائے گا, اور جسم سیٹ ہوگا تو پھر اللہ کی حدودوں کو کراس نہیں کرے گا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی اور سلوشن بھی بتایا. پرابلم آئیڈینٹیفائی کی, پرابلم کیا ہے کہ اللہ کی حدودوں کو کراس نہ کیا جائے, اس کے قریب نہ آ جایا جائے. کیونکہ اگر جو اللہ کی حدود کی باؤنڈریز پر جو ہے وہ چلتا رہے گا, قریب ہے کہ وہ چلا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حل کرنے کا طریقہ بتایا, اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرو, اپنے دل کا تزکیہ کرو, اپنے دل کو سیٹ کر لو. دل کو سیٹ کر لو گے تو اللہ کی حدودوں کو کراس نہیں کرو گے, کیونکہ اصل میں جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے. ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل کا ٹیسٹ جاننا چاہتے ہو یا اپنے دل کا ٹیسٹ جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ تمہاری زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں. یعنی ایک بندے کی زبان, ایک بندے کی باتیں اس کے دل کا حال بتاتی ہیں, کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ آؤٹ پٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دل جو ہے وہ کیسے صاف ہوتا ہے؟ ایک ہے ہمارے اندر ان پٹ اور ایک ہے آؤٹ پٹ. ان پٹ یہ آنکھوں سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں, کان سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں, عقل سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ناک سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں. اب یہ سارا ان پٹ جا رہا ہے, اور اگر ان پٹ آپ صحیح دیں گے اس کو, آنکھ سے وہی چیزیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے صحیح, یعنی اللہ کی حدودوں کا خیال رکھیں گے. اسی طرح کان سے وہی سنیں گے
جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی، یعنی اللہ کی حدودوں کا خیال رکھیں گے. تو جب ان پٹ اچھا ہو جائے گا تو دل بھی اچھا ہوگا. اور دل کب اچھا ہوگا؟ جب ان پٹ اچھا ہوگا. یعنی یہ ایکویژن اٹ ورکس بوتھ ویز. ان پٹ کیسے اچھا ہوگا؟ جب دل اچھا ہوگا. دل کب اچھا ہوگا؟ جب ان پٹ اچھا ہوگا. تو آپ ان پٹ اچھا دیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سنیں، قرآن حدیث سنیں، قرآن کی قرأت سنیں. جب یہ دل اچھا ہوگا، اور یہ زبان جو ہے نا یہ آؤٹ پٹ ہے، یہ زبان آؤٹ پٹ ہے. دل اچھا ہوگا تو یہ زبان بھی آؤٹ پٹ اچھا دے گی. اگر دل اچھا نہیں ہے تو زبان بھی آؤٹ پٹ اچھا نہیں دے گی. تو یہ ایک گویا کہ یہ انسان کے اعضاء لشکر ہیں، اور اس لشکر کا جو سربراہ ہے وہ انسان کا دل ہے. دل کو صاف کرنے کی اور دل کی تزکیہ کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے، کہ انسان کا دل اصل میں جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ دن جس دن لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے وہ شخص وہ کامیاب ہوگا، یعنی وہ فائدہ مند ہوگا کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس ہے. اور قلب سلیم کیا ہے؟ سالم من کل عیب و شرکن و معصیۃ، ایسا دل جو ہر عیب، ہر برائی سے، ہر شرک سے، ہر غلاظت سے، ہر بے اخلاقی سے، ہر گناہوں سے پاک ہو. یہ وہ دل ہے. یہ سالم، صحیح سالم دل جو ہے وہ یہ مطلوب ہے. اور جب دل سلیم ہوگا تو ہی انسان اس دن کامیاب ہوگا. لہٰذا اللہ کی حدودوں کو اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اعضاء کی حفاظت کرو. اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی دل کی حفاظت کرو. دل کو سدھارو، دل کا تزکیہ کرو. دل کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کچھ افعال ہوتے ہیں، افعال قلوب. اس کو دل کو نرم کیا کرو. دل کا تزکیہ یعنی یہ علم حاصل کرو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھو. تدبر کرنا، یہ تدبر یہ سارے دل کے افعال ہیں. اسی طرح توکل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ دل کے افعال ہیں. دل کے افعال جب انجام دیے جائیں گے تو پھر دل اچھا ہوگا. دل اچھا ہوگا تو اعضاء بھی اچھے ہو جائیں گے. تو یہ افعال القلوب ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کر سکتا ہے، اپنے دل کے میل کچیل کو صاف کر سکتا ہے. بس ایک آخر میں اس حدیث کو ہم نے جہاں پڑھا ہے کہ ایک تنبیہ مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں نے یہ بات کہی کہ جو شخص ان متشابہ امور سے بچ گیا تو اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ اس نے اپنی عزت کو بچا لیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو قاعدہ ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ متشابہ امور میں سے ہے تو پھر آپ نے اس سے رک جانا ہے، یعنی اس سے بچنا ہے. اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے وسوسہ. یہ وسوسے الگ چیز ہیں اور متشابہ امور الگ چیز ہے. یعنی آپ وسوسوں کو متشابہ امور سے کنفیوز نہ کریں. مثال کے طور پر یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری لائے ہیں. یہ حدیث جو ہے امام بخاری لائے ہیں، اور اس کے اگلا جو باب امام بخاری نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ باب من لم یرا الوسوسۃ ونحوها من الشبہات، کہ جو شخص جو ہے وہ وسوسے اور اس جیسی چیزوں کو ان متشابہ امور میں سے نہیں دیکھتا. یعنی یہ وسوسہ جو ہے یہ متشابہ امور میں سے نہیں ہے. مثال، اور پھر اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لائیں وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کوئی چیز پاتا ہے، یعنی جو اس کو لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ جب تک اپنی نماز کو نہ توڑے یا اپنی نماز سے نہ پھرے جب تک کہ اس کو یا تو بو نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے، یعنی یقین نہ ہو جائے. تو وہ اب ہوا ہے، یعنی وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اس کشمکش کو آپ متشابہ امور نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا یہاں تک کہ یہ دو چیزیں نہ دیکھ لو. تو یہ متشابہ امور میں سے نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر اس کو کنفیوز کریں اور یہ سمجھیں کہ اب پتہ نہیں یہ تو میرا معاملہ متشابہ ہو گیا ہے، میں کنفیوز ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں وضو کر لیتا ہوں، نماز کو توڑ دیتا ہوں. نہیں، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہے. اسی طرح
یوم شک کا روزہ رکھنا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک یعنی جس دن بادل ہوں اور آپ کو چاند دکھائی نہ دے بادلوں کی وجہ سے، تو آپ جو ہے وہ احتیاطاً روزہ رکھ لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی مجھے شک ہو رہا ہے یا میں کنفیوز ہو رہا ہوں، پتہ نہیں چاند ہوگا بادلوں کے پیچھے یا نہیں ہوگا، تو احتیاطاً میں روزہ رکھ لیتا ہوں ٹو بی آن دا سیف سائڈ. نہیں، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو یہ احتیاطاً میں یہ کر لیتا ہوں، احتیاطاً میں وہ کر لیتا ہوں. میں وضو کر رہا ہوں، میں نے 3 دفعہ ہاتھ دھو لیے، احتیاطاً یہ وسوسہ آتا ہے کہ بھائی تم نے 3 دفعہ ہاتھ نہیں دھوئے، 4تھی دفعہ دھو لو، اور صحیح سے ہاتھ نہیں دھوئے لہٰذا واپس سے دھو لو. اس طرح انسان 4 5 6 دفعہ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے. یہ وسوسہ ہے، یہ متشابہ امر نہیں ہے. تو ان وسوسوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ وسوسوں کو یقین کی بنیاد پر رکھا جائے. ٹھیک ہے، جو یقین ہے، جس پر آپ کا یقینی معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو یہ متشابہ امور میں سے نہیں ہے، وسوسے جو ہیں وہ متشابہ امور میں سے نہیں ہے. یہ آخر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک سائیڈ نوٹ دے دوں، ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ جو ہم نے یہاں پہ متشابہ امور کا تذکرہ کیا اس سے مراد وسوسے نہیں ہیں. الغرض یہ حدیث جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور یہ انسان کو ایک ورع کی دعوت دیتی ہے، ورع اور تقوی کا درس دیتی ہے کہ انسان کو بہت، یعنی سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص تقوی کے معیار کو متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بہت ساری ایسی حلال چیزیں نہ چھوڑ دے، کیونکہ حلال جن کو وہ چھوڑتا ہے نا وہ ایک عار ہیں حرام اور اس کے درمیان. تو بہت ساری ایسے معاملات آتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے مالی معاملات میں اور آج کے دیگر معاملات میں جو بہت سارے امور متشابہ ہیں کہ حلال حرام واضح نہیں ہوتا. تو انسان کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان متشابہ امور سے بچنا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے وہ خصوصی اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کر لے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.